السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 17 सूरत अल हज आयत नंबर 30 आयत नंबर 30 ذلك ومن يعظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم ذلك ومن يعظم يعظم حرمات الله حرمات الله فهو خير له فهو خير له فهو خير له فهو خير له عند ربه عند ربه وأحلت لكم الأنعام وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى إلا ما يتلى عليكم عليكم فاجتنبوا الرجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان من الأوثان واجتنبوا واجتنبوا قول الزور قول الزور حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به غير مشركين به غير مشركين به غير مشركين به ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر خر من السماء من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق دال کا مخرج صحیح طریقے سے وَمَن يُعَظِّمْ غننے کے ساتھ پڑھیں گے واو کو موٹا حرمات اللہ لفظ اللہ کو باریک را موٹا فہو خیر لہ خا کو موٹا را کو موٹا عند ربی اور نون ساکن ہے اس کو یہاں اخفا کریں گے را موٹا وَأُحِلَّتْ ہا جس طرح آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ انعام عین کے ساتھ الا ما یتلا قلقلہ نہیں کرنا علیکم یہاں قلقلہ کرنا ہے فاجتنبوا الرجس یہاں بھی قلقلہ کرنا ہے من الاوثان سین نہیں اوثان واجتنبوا یہاں قلقلہ کرنا ہے بو لمبا کرنا قول الزور زا قاف کو موٹا الزور زا حنفاء لمبا کرنا ہے للہ لفظ اللہ کو باریک غیر غین را موٹے مشرکین را باریک بھی رک جائیں تو ہا کو ساکن کر دیں ومن یشرک ادغام مع الغنہ باللہ لفظ اللہ کو باریک فکأنما غنہ کریں گے نون مشدت خر خارات دونوں موٹے اور را مشدت دو کے مقام من السماء لمبا کریں گے فتخطفه الطير تو دونوں موٹے کرنے ہیں او تہوی حروف مدہ ہے وی یا ساکن ما قبل الکسرہ به الريح ريح یاد فی مکان سحیق اخفا کریں گے ذالک ومن يعظم غنہ کریں گے شعائر اللہ تو اس کو لمبا کریں گے لفظ اللہ موٹا فإنها یہاں غنہ کریں گے من اخفا کریں گے تقوى القلوب واو کو موٹا قاف موٹا لکم فیہا منافع الى لمبا کریں گے اجل غنہ کریں گے مسمن پہلے دونوں غنے ہیں من یہ اخفا کرنا ہے ثم غنہ کرنا ہے محلها الى البیت العتیق قاف کو موٹا کر کے قلقلہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں رک گئے ہیں ذالک حکم یہی ہے ذالک معنی کیونکہ یاد رکھنا ذالک جو ہوتا ہے نا یہ دو کلاموں کے درمیان میں آتا ہے یاد رکھنا دو کلاموں کے درمیان میں آتا ہے اور یہاں اس صورت میں ان آیات کے اندر جو ہے 3 مرتبہ یہ ذالک آیا ہے
اپنی اپنی جگہ میں بتاؤں گا، عرض کروں گا۔ تو فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فہوا، تو وہ خیر اللہ، بہت بہتر ہے اس کے لیے، عند رب، اس کے رب کے نزدیک، وہ حلت، اور حلال کیے گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الانعام، چوپائے، الا ما، سوائے ان کے جو یتلا، پڑھے جاتے ہیں، علیکم، تم پر، فاجتنبو، لہذا تم بچو، الرجس، بتوں کی ناپاکی، من الاوثان، اوثان بت، الرجس، ناپاکی، بتوں کی ناپاکی، یعنی بتوں کی پرستش کر کے، ہاں، وجتنبو، اور تم بچو، قول الزور، جھوٹی بات سے، حنفاء، یکسو ہو کر، للہ، اللہ ہی کے لیے، غیرہ، اس حال میں کہ نہ مشرکین، شریک ٹھہرانے والے ہو، بہ، اس کے ساتھ، وَمَن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ، خرہ، وہ گرا، من السماء، آسمان سے، فَتَخْطَفُ، اور پھر اچک لے جائیں اسے، الطَّيْرُ، پرندے، او تہوی، یا لے جا کر گرا دے، بہی، اسے، الریح، ہوا، فی مکان صحیح، کسی دور دراز گہری جگہ میں، ذالک، بات یہی ہے، ومن یعظم، اور جو شخص تعظیم کرے، شعائر اللہ، اللہ کی عظمت کی، نشانیوں کی، فإنہا، تو بلا شبہ یہ، من تقوی القلوب، دلوں کے پرہیزگاری سے ہے، تقوی سے ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان چوپایوں میں، منافع ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، ثم، پھر، محلھا، ان کے حلال، یعنی ذبح ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، قدیم گھر بیت اللہ کی طرف سے، الی البیت، الی من طرف، البیت گھر، العتیق، قدیم، پرانا۔ ان آیات کے اندر دو باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے شاعر، جن کو اللہ نے شاعر فرمایا ہے، نشانیاں، بیت الحرام بھی ہے، حرمت والے مہینے بھی ہیں، اور قربانی کے جانور بھی ہیں، ہاں جی، قلائدہ، یا جن کو وہ پٹے ڈالتے ہیں، اسی طرح دیگر، صفا اور مروہ بھی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جتنی بھی اللہ کی نشانیوں میں ہیں، نشانی ہیں، شاعر اللہ ہیں، اسلام کے شاعر ہیں، ان کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، گویا کہ یہ ایسا عمل ہے، ایک تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور جتنا عمل پسندیدہ ہے، اس پر عمل کرنے والا جو شخص ہے وہ بھی اتنا ہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو شخص شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے اور ان کو اسی طرح ان کے حوالے سے عمل کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ تقوی ہے، یہ دلوں سے ہے، یعنی تقوی کی یہ علامت ہے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب آدمی شرک نہیں کرتا تو وہ بلندی اور عز و شرف کے اعتبار سے بہت بلند ہوتا ہے، حتیٰ کہ، یعنی اللہ نے آسمان کی مثال دی ہے، جب آدمی توحید پرست ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو بلندی کے کس مقام پر ہوتا ہے؟ سمجھ آگئی؟ بلندی، شرف، عزت کے اعتبار سے بلندی کے اس مقام پر ہوتا ہے، گویا کہ وہ آسمانوں پر ہے، اس قدر وہ بلند ہے۔ اور جب وہی شخص شرک کرتا ہے شرک، تو پھر اس قدر پستی اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا الی البیت العتیق، پہلی تو بات یہ ہے، تو گرتے ہوئے آسمان سے اسے ہوا ہی لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جائے گی، ہاں جی، کہاں جا کے اس کو پھینکے گی، یا پرندے جو ہے اسے نوچ لیں گے، مکان صحیح، پرندے نوچ لیں گے۔ یعنی شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ مشرک جو ہے گویا کہ شرک کرنے کے بعد یوں ہے کہ جیسا کہ وہ گویا آسمان سے گرا ہے،
اور جب گرا ہے تو راستے ہی اس میں اسے پرندے جو ہے کھا گئے، یا پھر ایسی گندگی اور پلیتی کی جگہ کہ وہ اس کو جا کے پھینکا جہاں اس کا نام و نشان تک ہی نہ رہا، اس قدر کو ڈھونڈنے سے بھی اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ تو یہ ان آیات کے اندر جو اہم باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔